أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک فقرہ اور اس فقرے کا ایک کلمہ ہماری فکری رہنمائی کر رہا ہے. اس عنوان پر کہ مشیت اور حسین کا رشتہ کیا ہے. کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، بلکہ کئی مرتبہ یہ جملہ عرض کر چکا ہوں، ذات حق سبحانہ و تعالی سے متعلق، کہ ذات حق تو وہ ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، اعتراف مشکل ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس وقت کہ یہی کیفیت کچھ اس رشتے کی ہے. مشیت اور حسین کے درمیان رشتے کا انکار ممکن نہیں ہے، سمجھنا مشکل ہے. انکار ممکن نہیں ہے. حسین اور مشیت کے درمیان رشتہ محکم ہے. یہ رشتہ کیسا ہے؟ کتنا گہرا رشتہ ہے؟ کن اسباب کی بنا پر حق سبحانہ و تعالی نے حسین ابن علی کو اپنے نظام مشیت میں ایک اہمیت دی ہے. یہ راز سمجھ میں آ جائے تو مسلمان ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و لفظ مشیت پہ گفتگو ہو رہی تھی تو عرض کروں کہ بعض مصنفین نے مشیت کی ترجمانی میں، یعنی لفظ مشیت کے ترجمے میں لفظ تجلی بھی استعمال کیا ہے، اور مشیت کی تعریف اس طرح کی ہے کہ مشیت وہ تجلی ذات الہی ہے جو کسی شے کو عدم سے وجود میں لاتی ہے.
یا وجود سے عدم میں لے جاتی ہے۔ یہ عبارت میری نہیں ہے، یہ عبارت قابل بحث ہے، لیکن ہے اپنی جگہ فکر انگیز کہ مشیت وہ تجلی ذات الہی ہے جو ایجاد معدوم یا اعدام موجود کے لیے ہوتی ہے۔ اولاً بعض حضرات تو لفظ تجلی ہی سے مقدر ہو جاتے ہیں اور اسی سے ان کی کثافت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کون ہے جو تجلی سے مقدر ہو جائے، چاہے وہ حقیقت میں تجلی ہو یا لفظ تجلی ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں ایسے افراد کو، کچھ ایسے افراد ہیں جن کے سامنے تجلی کا کلمہ آیا اور وہ کہتے ہیں یہ صوفی ہو گئے ہیں، یہ باطل نظریات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کسی لفظ کو سن کر اس طرح سے فیصلے کرنا علم کی نہیں جہل کی دلیل ہے۔ لفظ تجلی، لفظ تجلا قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی قرآنی لفظ کی غلط تعریف مقرر کر لے تو اس کی اس غلط تعریف کو ہدف تنقید بنایا جائے گا، نہ کہ اس اصطلاح کو۔ ارے کتنی اصطلاحیں قرآنی ہیں اور کتنی لفظیں قرآنی ہیں جن کی لوگوں نے اپنے اپنے طور پر بہت سی غلط تفسیریں اور تعویلیں کر لی ہیں۔ لفظ خلافت، لفظ امامت، کتنے الفاظ ہیں کہ جن کی تعریف اپنے طور پر لوگوں نے کر رکھی ہے، مراد الہی کچھ اور ہے اور مراد بندگان منحرف کچھ اور ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر کلمہ ادا کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم خود منحرف نہ ہو جائیں، ہمارا نام منحرفین کی فہرست میں نہ لکھ لیا جائے۔ بہرحال یہ ایک تعریف ہے کہ تجلی مشیت تجلی ذات الہی ہے، اور ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ اس حد تک میں اس فقرے سے متفق ہوں۔ مشیت تجلی ہے، وہ نور ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کن ہے، ذات کے لحاظ سے کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی، اس کی تعریف ممکن نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ وہ نور ہے۔ اس نے خود تعارف کرایا ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ نور ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ نور کا کلمہ علی الاطلاق اپنے پورے کمال اور تجرد کے ساتھ جب ادا کیا جائے گا تو اس کا مصداق سوائے ذات الہی کے کوئی ہو نہیں سکتا، اور جب وہ نور ہے تو اس کے تمام اسماء تجلیاں ہیں، تمام صفات تجلیاں ہیں، تمام افعال تجلیاں ہیں۔ دامن نور میں تجلی کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد۔ اس کا ہر امر تجلی ہے، مشیت بھی تجلی ہے۔ مشیت وہ تجلی ہے جو ایجاد معدوم یا اعدام موجود سے متعلق ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے مشیت اور تجلی کو بالکل مترادف